گریف ڈرامہ سیونز کا انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ہے۔ اس کی کہانی ارم واسی اور سائمہ واسی نے لکھی ہے اور اس کی ڈائریکشن سلیم گھانچی نے دی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ بنیادی طور پر تمام ایکٹرز نے اپنے اپنے کریکٹرز کے حساب سے اچھی ایکٹنگ کی ہے، لیکن میرے خیال میں ڈرامے میں کچھ غلطیوں پر پروڈکشن کی توجہ کی ضرورت تھی۔ اگر غلطیاں چھوٹی ہوں تو لوگ اسے درگزر کر دیتے ہیں، لیکن اگر غلطیاں بڑی ہوں تو ان کا بہت برا اثر ڈرامے پر پڑتا ہے۔ اسی طرح ڈرامے میں بھی کچھ غلطیاں تھیں جس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا، اور ان میں سے کچھ غلطیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، روہی جو ملازمہ کی بیٹی ہے اسے بہت ہی مہنگے کپڑے پہنے دکھایا گیا ہے، جس سے لگتا ہے وہ کسی بہت ہی امیر فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بالوں کی کٹنگ سے لگتا ہے جیسے اس نے بہت ہی بڑے پارلر سے کٹنگ کرائی ہے۔ نمبر 2، انیشا کئی مرتبہ روہی کو بغیر مقصد مراد کے کمرے میں دیکھتی ہے، لیکن اسے ذرا سا بھی روہی پر شک نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، اگر مراد کو روہی کا اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا تو اسے انیشا کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، لیکن مراد نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا بلکہ شیئر کرتا ہے۔ اب کہانی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی روہی کے گرد گھومتی ہے جو ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، اور یہ ملازمہ انیشا کے گھر میں کام کرتی ہے۔ انیشا کے خاوند کا نام مراد ہے، دونوں آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ اب ملازمہ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے واپس اپنے گھر جانا پڑتا ہے، اور وہ روہی کو انیشا کے گھر اپنی جگہ وقتی طور پر بھیج دیتی ہے۔ روہی ہمیشہ سے کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا وہ اپنے خوابوں کو کیسے پورا کرے۔ انیشا کے گھر پہنچنے کے بعد جب اس کی نظر مراد پر پڑتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہی ہے اس کے خوابوں کا شہزادہ، اور وہ اسی سے شادی کرے گی۔ لہذا وہ مراد کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا شروع کر دیتی ہے، اور کئی مرتبہ ڈھکے چھپے انداز میں مراد سے پیار کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن مراد کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس کو روہی کی اپنے کمرے میں موجودگی بھی پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی وہ روہی کو اپنے کمرے میں دیکھتا تھا تو ہمیشہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، اور اس کو روہی کی مداخلت بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ اب انیشا ایک سادہ اور نرم دل کی مالک تھی۔ اس کو روہی کے ارادوں کا معلوم نہیں تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی اور اس کی غلطیاں معاف کر دیتی تھی۔ ایک دن جب روہی کو معلوم ہوتا ہے کہ مراد گھر میں اکیلا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور مراد کو پھنسانے کا منصوبہ بناتی ہے۔ پھر چائے کے کپ میں کچھ ملا کر مراد کو دیتی ہے۔ اب مراد چائے پی کر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو روہی کو اپنے پاس بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ روہی اسے کہتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ میری زندگی خراب کر دی ہے۔ مراد کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس واقعے کے بعد اب روہی اکثر اسے بلیک میل کرنے لگتی ہے کہ تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے اور اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف روہی کی ماں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ روہی پر دباؤ ڈال کر اس کی شادی موسیٰ سے کرا دیتی ہے۔ اب روہی موسیٰ کو کسی آدمی کے ذریعے مروانے کا منصوبہ بناتی ہے، لیکن بدقسمتی سے موسیٰ سے اس آدمی کا خون ہو جاتا ہے اور اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ اب روہی موسیٰ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ مراد کے نزدیک آنے کے لیے بچہ انیشا کو دیتی ہے اور خود بھی بچے کی دیکھ بھال کرنے کے بہانے انیشا کے گھر میں رہنے لگتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔